شیطان، شیطانی طاقتیں، دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خبریں پھیلائیں جس سے اہل اسلام، اہل ایمان کے حوصلے پست ہو۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس موقع پر بھی ابو سفیان نے یہی خبر پہنچائی تھی اور اس طرح کی افواہیں پھیلائی تھی مسلمانوں کے حوصلوں کو مزید توڑنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اللہ کے دوستوں کو، فلا تخافوہم، شیطان اور شیطانی طاقتوں سے مت ڈرو، ان کا خوف دل میں مت لاؤ۔ اور دشمن طاقتیں جب کبھی خبریں پھیلائیں نا مسلمانوں کے سلسلے میں، ان سے اپنے حوصلے مت ہارو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ وخافون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ کا خوف اپنے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر غالب کر دیتا ہے، اللہ کا خوف، پھر کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے کر رہے ہیں۔ احد کی لڑائی کا ذکر چل رہا تھا، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق، آپ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ ابھی جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایمان والوں پر ہی اللہ کا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ساری انسانوں پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ فائدہ اٹھانے والے اصل ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں، اس وجہ سے یہ کہا کہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہوا جب ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، بشر میں سے ہوتا ہے، کسی اور مخلوق جنات میں سے یا فرشتوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو احکام ہیں، وہ پریکٹیکلی طور پر بتا کے دکھائیں۔ نمونے کے طور پر رسول کو بھیجا جاتا ہے، اور نمونہ انسانوں میں انسان ہی بنے گا، فرشتہ نہیں بنے گا، جنات نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ الگ مخلوق ہیں، ان کی ضروریات الگ ہیں، ان کے تقاضے الگ ہیں، اور انسانوں کی ضروریات الگ ہیں۔ اس لیے انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو۔ نبی کا یہ کام تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آگے آ رہا یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ان کو سکھاتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کر کے بھی سنانا ہے، اور قرآن کا مطلب کیا ہے، کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سکھاتے تھے۔ حکمت کی، دانش مندی کی باتیں بھی لوگوں کو سکھائی، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا۔ جو برے اخلاق ہیں
برے اخلاق جیسے شرک بری چیز ہے، اور لالچ بری چیز ہے، اور بدگمانی بری چیز ہے، جتنی بھی بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، یہ اصل میں دل کے اندر کی گندگیاں ہیں۔ تو نبی یزکیہم، ان گندگیوں سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اس نبی کے بھیجے جانے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پھر اس کے بعد واپس غزوہ احد کا ذکر آ گیا۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی دیکھا کہ 70 صحابہ شہید ہیں، اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا جو زخموں سے چور نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، دانت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ تو اس موقع پر لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی کہ انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ایسا کیوں ہو گیا، نقصان کیوں پہنچ گیا، شہید کیوں ہو گئے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، حالانکہ اس سے پہلے تم دگنی تکلیف اور مصیبت پہنچا چکے ہو۔ 1 سال پہلے بدر میں مشرکوں کو ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو، تو اس تمہارے نقصان پہنچنے پر تم کو اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے، تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1 سال پہلے بدر میں 70 لوگوں کو تو مار دیا تھا، اور 70 ان کے بڑے بڑے چودھری قسم کے جو لوگ تھے نا، وہ بھی تھے، اس میں شامل تھے، ان کو پکڑ کے قیدی بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر مدینے میں لایا گیا۔ تو تم تو ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو، یہ تو تم کو بہت کم نقصان پہنچا ہے۔ تم کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی آپ ان سے کہیے یہ تمہاری طرف سے، یہ تمہاری طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہارا بھی عمل دخل ہے، تمہاری بعض غلطیوں کی وجہ سے، چوک کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچی ہے، یہ نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ اور وہ غلطی کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا اور یہ رائے اور مشورہ تھا مدینے میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، لیکن پرجوش جوان تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو باہر نکلے، دیکھو نقصان پہنچ گیا۔ تو تمہارا خود کا اس میں عمل دخل ہے۔ دوسری بات کہ جب بدر میں پچھلے سال 70 قیدی کفار مشرکین کے لائے گئے تھے، تو 2 آپشن رکھے گئے تھے، یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کا فدیہ لے لو، پیسے لے لو اور رہائی کر دو ان کی۔ اگر فدیے کے لیے تم تیار ہو، فدیہ لینا پسند کرتے ہو، چونکہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی فدیہ لے لیا جائے، اس لیے کہ تنگی تھی، پریشانی تھی، تو کہا کچھ پیسہ آ جائے گا، کمر سیدھی ہو جائے گی، فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے فدیہ لوگے اتنے ہی لوگ آئندہ سال شہید ہوں گے تمہارے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، شہادت تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اکرام کی بات ہے۔ تو ہوا من عند انفسکم، اب یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ تو تمہاری خود کی طرف سے، تم نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہم شہادت ہے تو اعزاز کی بات ہے۔ پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، پہاڑی سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہار ہو یا جیت، فتح ہو یا شکست، فائدہ پہنچے یا نقصان، یہاں سے تم ہی نہیں ہٹنا، اور تم ہٹ گئے تو نقصان تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، نقصان کیوں پہنچا، اس میں حکمت اور مصلحت تھی۔ مصلحت کیا تھی؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جس دن دونوں لشکر آپس میں اکٹھا ہوئے، مڈ بھیڑ ہوئی اور لڑائی ہوئی، اور پھر تمہیں جو نقصان پہنچا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس میں حکمت و مصلحت تھی۔ مصلحت کیا تھی؟ ایمان والوں کو پتہ چل جائے،
کھرے ایمان والے کون ہیں، پکے سچے مخلص کون ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافق دوغلے قسم کے لوگ کون ہیں۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے اور پہلی لڑائی بدر کی ہوئی، اس وقت تک منافق قسم کے لوگ نہیں تھے، دوغلے قسم کے لوگ نہیں تھے، پکے سچے ایمان والے تھے، اور بدر میں جیت حاصل ہو گئی، بدر میں جیت حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، کفار کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی۔ تو مکہ کے کچھ مشرک قسم کے لوگ تھے، کچھ یہودی تھے، وہ کہنے لگے، مکہ کے نہیں مدینہ کے، وہ کہنے لگے بھائی ان ھذا الامر قد توجہ، ارے اسلام تو اب غالب آنے لگا، کفار مکہ کی تو انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی، اب اس کا مطلب یہ کہ محمد اور اس کے ساتھی اب آگے بڑھتے چلے جائیں گے، غالب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے اب ایسا کرو، تم بھی اسلام کا لبادہ چوغا پہن لو، اسلام کا لباس پہن لو، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کرو لیکن اندر سے اپنے وہی اسی دھرم پہ رہو۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، نماز روزہ رکھنا شروع کیا، جو مسلمان کام کرتے ہیں وہ کرنے شروع کیے، لیکن اندر سے تھے وہ پکے مشرک تھے، انہی کو منافق کہا گیا، دوغلے قسم کے لوگ، اندر کچھ رکھتے تھے باہر کچھ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اب احد کی لڑائی میں ہمیں نے تمہیں یہ جو نقصان پہنچایا ہے، تمہاری شہادتیں ہوئی ہے اور تمہیں زخمی ہوئے ہیں، یہ اللہ حالات اس لیے لے آیا ہے تاکہ لوگوں کی پرکھ ہو جائے، سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، اور کھرے کون ہیں کھوٹے کون ہیں، مخلص کون ہیں، منافق و دوغلے قسم کے لوگ کون ہیں، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ اور پتہ چل گیا تھا غزوہ احد میں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا، عین لڑائی شروع ہو رہی ہے، میدان سے اپنے آدمیوں کو لے کے نکل گیا، اور پتہ چل جایا۔ پھر جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا، جنگ کے بادل چھٹے، تو پھر یہودی اور یہی منافق قسم کے لوگوں کی زبانی لمبی لمبی ہو گئی۔ ہم کہتے تھے نا مت بھیڑو ان سے، بھیڑ گئے، اب نقصان اٹھا لیا نا، اب پتہ چل گیا، اس طرح کی باتیں۔ تو اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا، مسلمانوں کی کمزوری کی حالت یہ سامنے نہ آتی، تو وہ کھل کے سامنے نہ آتے۔ اب ان کا یوں کہیے کہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، اور ان کے چہروں سے پردہ ہٹ گیا، منافق سامنے آ گئے کھل کے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہم لے آئے ایسے حالات تاکہ تمہیں آئندہ اپنا پروگرام بنانے میں، اپنی پلاننگ کرنے میں، اپنے منصوبے بنانے میں مدد ملے۔ تم کو پتہ چل گیا کہ ہمارے کون ہیں اور دوغلے قسم کے لوگ کون ہیں، آئندہ تم ان سے چوکنا رہو گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، دفاع کرو، مشرکین کو دفاع کرو، واپس لوٹاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہنے لگے اگر ہمیں جنگ کے بارے میں علم ہوتا، ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، تمہارے پیچھے چلتے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں ایک تو مسلم قوم آباد تھی، دوسرے یہودی آباد تھے، تیسرے مشرک تھے، 3 قومیں آباد تھی۔ اور اللہ کے نبی نے آتے ہی کنٹریکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ بھائی ہم چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن مدینے کے باشندے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپس میں طے کریں کہ باہر کا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس سے لڑائی لیں گے۔ تو سب نے معاہدہ کیا تھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب وقت آیا لڑائی کا تو منافق بھی پیچھے ہٹ گئے، یہودی بھی پیچھے ہٹ گئے، حقیقت ان کی کھل گئی۔ ان سے کہا گیا آؤ لڑو ہمارے ساتھ، تو کہنے لگے کہ لڑائی وڑائی کرنا ہم جانتے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ ذو معنی لفظ ہے، ڈبل میننگ والا، جس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں نا، اس طرح کے جملے ان لوگوں نے بولے ہیں۔ ایک تو چوٹ کر رہے تھے، تانا کس رہے تھے کہ بھائی ہم کہاں لڑنا ورنا جانتے ہیں، ہمارے پاس تو کہاں تجربہ ہے، نا تجربہ کار لوگ ہیں، ہم نے تو مشورہ دیا تھا مدینے میں ہی رہو اور یہاں سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔
ہمارا مشورہ تو کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہم نا تجربہ کار لوگ تھے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، احد کی طرف نکل گئے۔ تو ہم لوگ تو نا تجربہ کار تھے، لڑنے کا، جنگ کیا ہوتی ہے، جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ کی جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ تھا تو تم نکل گئے۔ یہ ایک معنی یہ، تو جنگ کے بارے میں ہمیں تجربہ ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگ کیا ہے، کھیل تماشا ہے، کبڈی کا کھیل ہے، کرکٹ کا میچ ہے، یوں کہیے یہ تمہارے مجاہدین لڑنے والے احد کی طرف جائیں گے اور کھیل کے آ جائیں گے۔ ہم تو سمجھے تھے آسان مسئلہ ہے، اس لیے ہم نہیں نکلے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو بول رہے ہیں نا، جو الفاظ ان کی زبانوں سے بول رہے ہیں، یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، آج سے پہلے تو ان کا ایمان ظاہر تھا، کفر اندر چھپا ہوا تھا، ظاہر میں مسلمان لگتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں جیسے بولتے تھے، لیکن آج ان کے اندر کی چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے، آج یہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، ایسے جملے بول کر، اور یہ اپنے دلوں میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کی زبانوں پر نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کی تو اندر کی جو بات ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں اندر کے راز، اللہ اعلم بما یکتمون، جو یہ چھپا رہے ہیں اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دل کی تو تمنا یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، محمد اس کے ساتھی ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، مدینے میں ان کا ایک بھی آدمی نہ رہے، ان کے دل کی تمنا یہ ہے، لیکن ان کی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کے بعد مسلمانوں کو مزید چوٹ پہنچانے کے لیے، ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کہا کہ یہ دو دیکھو میدان کی طرف نکلے، مارے گئے، ہماری بات مانتے، یہیں مدینے میں رہتے، گھروں پہ رہتے تو یہ مارے نہ جاتے، شہید نہ کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میدان میں نکلنا یہ کوئی اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ آدمی مر ہی جائے گا، اور کوئی گھر میں بیٹھا ہے تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، حضرت خالد ابن ولید جنگوں میں گھستے تھے دشمنوں کے بیچ میں، اور صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے نکل جاتے تھے، بے شمار لڑائیاں لڑی انہوں نے، لیکن موت آ رہی ہے تو بستر پہ۔ اور کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں لڑائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، جنگ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور دنگا فساد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، گھر سے کبھی باہر نکلے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کچھ بات آئی، کچھ دماغ میں خیال آیا، گھر سے نکلا، باہر کچھ دنگا فساد ہو گیا تھا، اور تو کوئی مرا نہیں، وہ بیچارہ مر گیا۔ موت تو جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں انسان چلا جاتا ہے۔ اب فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، تم یہ کہہ رہے ہو میدان میں گئے، لڑنے گئے، اس وجہ سے مارے گئے، گھر میں بیٹھے رہتے تو نہیں مرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو اپنی ذات سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، گھر میں رہو گے تب بھی موت آئے گی، اور گھر والی موت اور میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی اللہ آگے فرما رہے ہیں، گھر والی موت مرو گے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرو گے، مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، دفن کر دیے جاؤ گے۔ میدان میں جو موت آتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور وہ عزت کی اکرام والی موت ہوتی ہے، اور وہ موت ایسی ہے جس پر ہزاروں جانیں قربان، اس لیے کہ ایسے مر گئے ختم ہو گئے، لیکن جو شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آج بھی صرف مسلمان نہیں، کوئی آدمی دشمن سے لوہا لیتے ہوئے سرحد پر، ملک کی سرحد پر دشمن سے لوہا لیتے ہوئے مر جاتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں امر ہو گیا، امر جوان شہید لکھتے ہیں۔ یہ امر ہونا کیا ہے؟ جس کو ہم زندہ جاوید کہتے ہیں، یعنی یہ موت ایسی ہے کہ انسان ہمیشہ میں زندہ ہو جاتا ہے۔ بستر پہ مرنے والا، گھر پہ مرنے والا، اس کو کوئی زندہ نہیں کہتا ہے، امر نہیں کہتا ہے، امر جوان شہید نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ کی راست میں جو قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں،
وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہماری ہزاروں زندگیاں اس موت پر قربان ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے اور تم جن کو کہہ رہے ہو مارے گئے، وہ مردہ نہیں ہیں، ان کو ہرگز مردہ مت سمجھ دو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے۔ شہید ہونے کے بعد ایک خاص قسم کی زندگی جو ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، لیکن ان کو ایک خاص قسم کی زندگی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے پھلوں کا۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ جب شہید آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ جنت کے اندر اڑتی پھرتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، جنت کی نہروں کی سیر کرتی ہے، جنت کے باغات میں گھومتی ہے، جنت کے پھلوں کے مزے اڑاتی ہے، عیش کی زندگی انہیں ملتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ غزوہ احد یا غزوہ بیر مونا میں جو حضرات صحابہ شہید ہوئے تھے نا، شہید ہونے کے بعد اللہ کے یہاں ان کو مقام ملا، جنت کے بلند رتبے ملے، نعمتیں ملی، تو انہوں نے تمنا ظاہر کی۔ یہ حدیث میں آیا، تمنا ظاہر کی، پروردگار ہمارے پیچھے جو بھائی رہ گئے نا، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے یہاں ہمیں کیا رتبہ ملا ہے، کیا مقام ملا ہے، وہ کتنی نعمتوں میں ہیں، ہم کتنے مزے کی عیش کی زندگی میں ہیں، کاش معلوم ہو جائے ہمارے پیچھے بھائیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ تمنا، یہ آرزو تمہارے بھائیوں کو پیچھے جو زندہ رہ گئے ان کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے متعلقین، میرے جو ریلیٹیو ہیں، میرے جو قریبی ہیں، ان سب کو بھی وہ خوشی حاصل ہو جائے۔ ایسی خوشی کیا جس میں خوشی کا چراغ صرف اپنے گھر میں جل رہا ہو، اس کی کوئی کرن، کوئی روشنی متعلقین کے گھروں میں روشن نہ ہو، ایسی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو شہید اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں خوشیاں ملتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں ہمارے پیچھے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ وہ بھی وہی کام کریں جو ہم کر کے آئے ہیں، اور ان کو بھی ویسی خوشی حاصل ہو۔ اللہ نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں پیغام۔ اللہ کے نبی پر وحی اتاری اور کہا تمہارے بھائی شہید یہ تمنا کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آیا، اللہ کہتے ہیں اے شہیدو، میں نے تمہاری یہ تمنا اور آرزو تمہارے پیچھے والے بھائیوں کو بتا دی۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جن نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، شہیدوں کو، وہ اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے جا کے نہیں ملے ہیں، ان سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے اہل ایمان وہ تمہاری ہی ڈگر پر ہیں، تمہارے ہی راستے پر ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان شہیدوں کو خوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے، اور پھر ان کو وہی نعمتیں ملنے والی ہے جو آج ہمیں ملنے والی ہے۔ اللہ خوف علیہم، آئندہ ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم اور رنج لاحق ہوگا۔ اللہ کے دربار میں جیسے ہی پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل، اللہ کی نوازشوں پر وہ خوش ہوں گے۔ اور یہ بات کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ شہادت کا رتبہ بھی ملا، آگے اجر، ثواب، نعمتیں، مقام، مرتبہ، فضیلتیں، سب کچھ ملا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، اس کے بعد کہ ان کو تکلیف پہنچی تھی، زخم پہنچا تھا، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا کیا مطلب؟ اصل میں جب غزوہ احد ختم ہوا، 70 صحابہ شہید ہیں، باقی جو بھی بچے ہیں سب زخمی ہیں۔ اس کے بعد مکہ کا جو لشکر تھا، ابو سفیان کی قیادت و کمانڈری میں، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ وہاں سے میدان سے واپس مکہ روانہ ہوا، اور
ایک مقام تھا روحا نامی، وہاں جا کے ٹھہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر احد کے میدان میں بیٹھے تھے، دوسرے دن ابھی مدینہ واپس نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی کو تصور آیا، خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اس لشکر جو ابھی مکہ واپس جا رہا ہے، بیچ راستے میں کہیں ٹھہرا ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اچھا موقع تھا مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا، بالکل ختم کر دینے کا، لیکن ایسا تو ہے نہیں۔ ابھی تو ان میں بہت سارے سر باقی ہیں جو ہمارے لیے درد سر بنیں گے آگے چل کر، پھر پوری طور پر ہم ان کو ختم کر کے نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے واپس لوٹ کے حملہ بول دیں۔ یہ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ بھائی تیار ہو جاؤ، ہمیں پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے مکہ کے لشکر کا، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ان شہادتوں سے، زخموں سے حوصلے ہمارے پست ہو گئے، کمزور پڑ گئے، یہ نہ سمجھیں۔ اب آپ دیکھیے 70 شہید ہو گئے، جو بھی بچے ہیں وہ خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، کیا حالت ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ ایسی حالت میں کہا جا رہا ہے پھر تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ انہی سے کوئی نئے لوگ نہیں آ رہے ہیں مدینے سے، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی سے بلا چوں و چرا کچھ کہے اے رسول اللہ تیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو تیار ہے، اگرچہ زخموں سے چور ہیں، اگرچہ غموں سے نڈھال ہیں، اگرچہ ہمارے ساتھی شہید پڑے ہیں، لیکن ہم تیار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں سے چل کر کچھ 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی حمراء الاسد، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے۔ وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس کا نام معبد ابن ام معبد تھا۔ وہ بس اسی وقت مسلمان ہوا تھا، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، پتہ ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دیجیے۔ تو مکہ کے کافروں کو تو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ موقع غنیمت سمجھا، کہا کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ جہاں ابو سفیان مکہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، وہاں جاؤ اور ان کے بیچ میں جا کر ایسی خبریں سناؤ جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور واپس حملے کے لیے نہ آئیں۔ یہ بھی ٹیکنیک اختیار کرنی پڑتی ہے، خبریں پھیلاؤ دشمن کو مروب کرنے کے لیے۔ تو وہ آدمی گیا جہاں مکہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر پہنچا تو وہاں پر دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہو سکتا واپس لوٹیں، حملہ کر دیں، ہلہ بول دیں، ایک دم ختم کرنے کے، وہ بالکل صحیح سوچا تھا حضور نے۔ یہ جب معبد وہاں پہنچا ہے تو وہاں پر ان کے درمیان یہی بات چل رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا ان کو اب کی مرتبہ، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بار بار کون حملہ کرنا آئے گا، یہ موقع اچھا ہے، ابھی سب نڈھالیں، زخموں سے چوریں۔ تو صفوان نامی مشرک تھا، اس نے کہا کہ بھائی نہیں، واپس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے نئے حوصلے کے ساتھ وہ لڑیں اور پھر تم پر گردش آ جائے، نقصان اٹھا لو گے، ابھی اتنا ٹھیک ہے، غنیمت ہے، تم ان کو اتنا نقصان پہنچا کے آ گئے، ایک طرح سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ تم جیت گئے، اتنا کافی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں واپس چلو۔ اتنے میں یہ صاحب پہنچ گئے جنہوں نے کہا تھا میرے لائق کئی خدمت ہو تو بتا دی حضور سے، اور اس نے جا کر ابو سفیان سے بات چیت کی۔ ابو سفیان نے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ادھر سے آ رہا ہوں۔ کہ محمد اور اس کے لشکر کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کہ ہاں، محمد اتنی جمعیت، اتنی تعداد کے ساتھ لشکر لے کے تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں کہ آج تک میں نے اتنی تعداد نہیں دیکھی، ایسی افواہیں پھیلا دی۔ اور دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں ٹیلوں کے پیچھے سے ان کے نشان ظاہر ہونے والے، چہرے ظاہر ہونے والے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ان پر روب بیٹھ گیا کافروں پر کہ اتنا ہم نے نقصان پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری طرف بڑھ رہے۔ تو ابو سفیان نے کہا بھائی غنیمت یہی ہے کہ یہیں سے واپس چلو، اب واپس حملہ کرنے کی نہ سوچو۔ لیکن جاتے ہوئے ایک آدمی سے خبر پہنچا دی آئندہ سال پھر ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بدر کے میدان میں پھر دوبارہ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی ابو سفیان نے للکارا ہے، چیلنج دیا ہے کہ ابھی تم باقی رہ گئے ہو، ان کا کام ہم آئندہ سال کر دیں گے، ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ تو کہا کہ الذین قال لهم الناس،
ان الناس قد جمعوا لکم، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر کی زبان پر آواز پر لبیک کہا، سب کچھ نقصان ہوتے ہوئے بھی، جن سے لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ اکٹھا ہو کر تمہاری طرف واپس بڑھ رہے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے، ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، لیکن ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور ان کی زبان پر جملہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا کام بنانے والا بہترین کارساز وہ ہے، اللہ کے نام پر ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت مؤثر ہے۔ جب بھی کبھی انسان حالات میں ہو، ٹینشن میں ہو، غم میں ہو، پریشانیوں میں ہو، حالات اچھے نہ ہو، چاہے ایک انسان کے چاہے کسی قوم کے، وہ اس کا ورد رکھے تو حالات سدھر جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں۔ یا مطلب اس ایک جملے پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر علماء نے بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی، اس کے فوائد پر اور اس کے نفعوں پر، اس کے اثرات پر۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی جملہ کہا تھا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ نے کام بنایا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو جب صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی لے کر واپس لوٹے، پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اللہ کی خوشنودی کی انہوں نے پیروی کی، اللہ راضی ہو گیا۔ اور واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا مہربانی والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان، شیطانی طاقتیں، دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خبریں پھیلائیں جس سے اہل اسلام، اہل ایمان کے حوصلے پست ہو۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس موقع پر بھی ابو سفیان نے یہی خبر پہنچائی تھی اور اس طرح کی افواہیں پھیلائی تھی مسلمانوں کے حوصلوں کو مزید توڑنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اللہ کے دوستوں کو، فلا تخافوہم، شیطان اور شیطانی طاقتوں سے مت ڈرو، ان کا خوف دل میں مت لاؤ، اور دشمن طاقتیں جب کبھی خبریں پھیلائیں نا مسلمانوں کے سلسلے میں، ان سے اپنے حوصلے مت ہارو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ وخافون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ کا خوف اپنے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر غالب کر دیتا، اللہ کا خوف، پھر کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان موت سے نہیں ڈرتا ہے، موت اس سے ڈرتی ہے، وہ موت سے وہ نہیں بھاگتا ہے، موت اس سے بھاگتی ہے۔ آپ دیکھیے جس آدمی کے جذبے میں، جس آدمی کے عزم میں، ارادے میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو پھر کیا چیز اس کو ڈرا سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ تو یہ اللہ کا خوف جب انسان پر غالب آ جاتا ہے نا، پھر کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی متقی ہوتا ہے، پکا مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا، وہ بس اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ سانپ سے بھی ڈرے گا، بچھو سے بھی ڈرے گا، پانی سے بھی ڈرے گا، ہر طاقتور چیز، نفع پہنچانے والی چیز سے اور نقصان پہنچانے والی چیز سے وہ ڈرتا ہے، اس لیے اس کو معبود بنا لیتا ہے، ہاتھ جوڑ لیتا ہے، سوریہ کو بھی نمسکار کرے گا، ناک کی بھی پوجا کرے گا، وہ نہر کی بھی پوجا کرے گا۔ یہ سب خوف کی شکلیں ہیں۔ آپ دیکھیے شرک ہے، بظاہر شرک ہے، لیکن یہ سب خوف کی شکلیں ہیں، ڈر کی شکلیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کے سامنے سے بلی گزر جائے، گاڑی کے آگے سے بلی کیا ہاتھی گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کتا کالا گزر جائے، الو بیٹھ جائے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے۔ یہ کیا چیز، یہ چیز ہمیں نقصان تھوڑی پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع اسی غزوہ احد سے متعلق ہے، پھر بعد میں اس صورت کے 2 رکوع رہ گئے، تو اس میں بھی یہی بات کہی ہے کہ کافر تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ایسی باتیں پھیلائیں، ایسی خبریں نشر کریں، ایسی افواہیں پھیلائیں جس سے مسلمان حوصلہ پست کر دیں، ہمت توڑ دیں، لیکن تم یہ یقین رکھو کہ ان کی خبروں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو
قرآن کی تعلیمات و ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔